السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا نام محمد ہے اور میرا چینل فرسٹ ایئر کے بارے میں پڑھاتا ہے، فیڈرل بورڈ کے بارے میں۔ ہم لوگ 5 سبجیکٹ کیمسٹری، فزکس، بایو، انگلش اور اردو کور کریں گے اس میں، اور ہم لوگ نے کل انگلش میں رسپانسبلٹیز آف یوتھ کا دوسرا پیج یعنی بک کا دوسرا پیج یعنی رسپانسبلٹیز آف یوتھ کا پہلا پیج ہم نے ختم کر لیا تھا۔ ادھر سے ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم نے ادھر تک پڑھا تھا ورکنگ فار دی گڈ آف دی اسٹیٹ یعنی لاسٹ لائن کے تک پڑھا تھا۔ اب ہم ادھر سے فریڈم سے پڑھیں گے۔ فریڈم however does not mean license. It does not mean that you can now behave just as you please and do what you like irrespective of the interests of other people or of the state. تاہم یعنی however ہوتا ہے تاہم آزادی، فریڈم کو ہم بولتے ہیں آزادی۔ آزادی کا مطلب لائسنس نہیں۔ اب لائسنس کا ادھر کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ نہیں، اب یہ لائسنس نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دوسرے لوگوں یا ریاست، کیونکہ لوگوں یا ریاست کے مفاد کی پرواہ کیے بغیر، کیونکہ کیوں ریاست آیا ادھر؟ ریاست اس لیے آیا جسٹ ایز irrespective آف دا انٹرسٹ آف ادر پیپل اور دی اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ اسٹیٹ کو ریاست کے مفادات کی پرواہ کیے بغیر آپ اپنی مرضی سے کے مطابق برتاؤ کر سکتے ہیں۔ برتاؤ یعنی بیہیو، جسٹ ایز یو پلیز یعنی پلیز مطلب آپ کی مرضی، جسٹ ایز یو پلیز آپ کی اپنی مرضی کے مطابق، اینڈ ڈو واٹ یو لائک اور جو چاہو کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے۔ پھر ہم لوگ آ جاتے ہیں اگلے پہ، A great responsibility rests on you, and on the contrary, now more than ever, it is necessary for us to work united and a disciplined nation. What is now required of us all is constructive spirit, and not the militant spirit of the days when we were fighting for our freedom. اب یہ کیا ہے کہ کیا اس کا مطلب ہے؟ گریٹ رسپانسبلٹی، بڑی ذمہ داری، ریسٹ اپون یو یا آپ کی بڑی ذمہ داری یا آپ پر عائد ہوئی ہے، ناؤ مور دین ایور، اور اس کے برعکس اب پہلے سے بھی کہیں زیادہ، آن دا کنٹری مطلب اس کے برعکس، ناؤ مور دین ایور اس کا مطلب ہے اب پہلے سے بھی زیادہ، یعنی رسپانسبلٹی پہلے تو تھی اب، لیکن پہلے ایز کمپیئر ٹو پرانے ٹائمس اب زیادہ رسپانسبلٹی آپ پہ عائد ہے۔ اٹ از نیسیسری فار اس ٹو ورک ایز اے یونائٹڈ، ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم متحد مطلب یونائٹڈ، اور ٹو ورک ایز اے یونائٹڈ اینڈ ڈسپلن نیشن، اور نظم و ضبط والی قوم کی حیثیت سے کام کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ڈسپلن یعنی نظم و ضبط، یونائٹڈ یعنی متحد ہو کر کام کریں۔ واٹ از ناؤ ریکوائرڈ آف اس آل از، اب ہم سے کیا کہ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم تعمیری سوچ اپنائیں، نہ کہ اس زمانے کا جارحانہ جذبہ، کیونکہ اس 1947 سے پہلے ہمارے پاس جارحانہ جذبہ ہوتا تھا، کیونکہ ہم لوگ اپنی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، بیسکلی ہم لوگ جیلوں میں بھی چلے جاتے، ہم لوگ پروٹیسٹ بھی کر لیتے تھے، ہم لوگ یہ سارے انریسٹ کا مطلب ہم لوگ سارے یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسے کر رہے تھے کیونکہ ہم آزادی چاہ رہے تھے۔ اس وقت ہم لوگوں کو آزادی کے لیے ہم لوگوں کو ملیٹنٹ اسپرٹ چاہیے تھی، اب ہمیں آزادی مل گئی، اب آزادی ملنے کے بعد ہمیں کنسٹرکٹیو اسپرٹ چاہیے۔ کنسٹرکٹیو اسپرٹ تعمیری سوچ ہوتی ہے جس سے ملک آپ کا بنتا ہے۔ It is far more difficult to construct than to have a militant spirit for the attainment of freedom. آزادی کے حصول کے لیے عسکریت پسندوں کا جذبہ پیدا کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی فریڈم کے لیے ہم لوگ کنسٹرکٹیو اسپرٹ چاہیے اور وہ زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو ملیٹنٹ اسپرٹ، کیونکہ ملیٹنٹ اسپرٹ میں کیا ہے آپ آسانی سے دھرنا میں شامل ہو سکتے ہیں، دھرنا دے سکتے ہیں تقریر کر کے آرام سے، پھر آپ کو برٹش فوج جیل میں ڈال دے گی۔ اس میں ایسا نہیں ہے، آپ کو ادھر کام کرنا ہے،
بات یہ کام کرنے دیں. حکومت چلانے کے بجائے it is easier to go to the jail to fight for freedom than to run a government. Let me tell you something of the difficulties that we have to overcome and of the dangers that still lie ahead. حکومت چلانے کے بجائے جیل جانا آزادی کی جنگ لڑنا آسان ہے. میں آپ کو ان مشکلات کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں جن پر ہم نے قابو پایا ہے اور ان خطرات کا جو اب بھی سامنے آنے والے ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جیل میں جانا زیادہ آسان ہے ایز کمپیئر ٹو ایک گورنمنٹ چلانا, کیونکہ گورنمنٹ چلانا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. لیٹ می ٹیل سم آف دا ڈیفیکلٹیز دیٹ وی ہیو اوور کم, یعنی جو انہوں نے ڈیفیکلٹیز ان پہ آئیں, ان کے اسٹیٹ پہ آئیں, لیکن انہوں نے اوور کم کر لی, یعنی قابو پا لیا ان ڈیفیکلٹیز پہ. لیکن ابھی بھی کچھ خطرات ان کے آگے دور میں ہیں. اب آگے پڑھتے ہیں. صحیح ہے. پھر ویل دا ہول پرنسپل واز ٹو کریٹ اے مینٹیلٹی. 2 منٹ. Thwarted in their desire to prevent the establishment of Pakistan. پاکستان کے استحکام کو اسٹیبلشمنٹ کو استحکام بولتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کے استحکام. اب ٹو ڈیزائر مطلب خواہش ہوتی ہے. thwarted in their desire to prevent the establishment. اب وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو روکا جائے. Our enemies turned their attention to finding ways and means to weaken and destroy us. ہمارے دشمنوں نے ہمیں کمزور کرنے اور مطلب ہمارے دشمن ہمارے enemies بولتے ہیں. turn their attention to finding ways نے ہمیں کمزور کرنے کے لیے, کیونکہ to weaken and destroy ہمیں کمزور کرنے کی اور تباہ کرنے کے, تباہ مطلب destroy, weaken مطلب کمزور کرنے کے طریقے مطلب اور ذرائع. ways and means, ٹھیک ہے. وے مطلب طریقہ, مینز ذرائع. ڈھونڈنے کی طرف توجہ دلائی, ڈھونڈنے کی طرف توجہ. فائنڈنگ کو بولتے ہیں ڈھونڈنے. توجہ اٹینشن بولتے ہیں, کی طرف توجہ دلائی. اسی طرح اچھا پھر ہے thus hardly had the new state come into the being when came the Punjab and Delhi Holocaust. اب اس میں کہتے ہیں کہ جب پاکستان بنا, الگ ہوا, انڈیا الگ ہوا, کہ اتنا ہی ٹائم نہیں گزرا تھا کہ پنجاب اور دلی میں ہولوکاسٹ ہو گیا. ہولوکاسٹ میں مطلب جس میں نا لوگ بہت زیادہ مارے جاتے ہیں. جیسے ایک ہولوکاسٹ پہلے بھی ہوا تھا World War II میں, جس میں ہٹلر نے بہت سارے جیوز کو مارا ہے. یہ وہ بھی ہولوکاسٹ ہے. یہ بھی ہولوکاسٹ ہے کیونکہ اس میں بچوں, بوڑھوں, عورتوں, آدمیوں, کسی بھی نے ہم نے کیا سب کو مارا ہے. کتنے قتل ہوئے ہوں گے, کتنے وہ ہو گئے ہوں گے, انجرڈ ہو گئے ہوں گے, اور کتنوں نے پاکستان آ گئے ہوں گے کیونکہ انڈیا میں انسٹیبلٹی یا جو بھی انسٹیبلٹی بیسیکلی دہشت گردی دیکھ کے, یہ حرکت دیکھ کے. تو پاکستان کے استحکام کو روکنے کی خواہش میں ناکام ہمارے دشمنوں نے ہمیں, یعنی وہ پاکستان کے استحکام مطلب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو روکنے کے لیے تو وہ ناکام ہو گئے. تو اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے نئے طریقے نکالے, نئے ذرائع نکالے, ڈھونڈنے جس کے ذریعے وہ ہمارے پاکستان کو کمزور اور تباہ کر سکیں. تو اس میں لکھا ہے اب اس میں ایک تو پنجاب اور دہلی ہولوکاسٹ ایک طریقہ تھا ان کے پاس جو انہوں نے کیا. پنجاب کی اسی طرح نئی ریاست بمشکل ہی وجود آئی تھی جب پنجاب اور دہلی کی تباہی اور بربادی کے واقعات پیش آئے. اب اس میں کیا ہوا کہ آگے پڑھتے تو پتہ چلتا ہے. thousands of men, women and children were mercilessly butchered مطلب قتل کر دیا جانا. and millions were uprooted مطلب جڑ سے اکھاڑ دینا from their homes. تو جیسے ہم لوگ اگر درخت اکھڑا ہو تو ہم لوگ جڑ سے نہیں اکھاڑ دیتے, تو ایسے ہی لوگ ان ظالموں نے ان لوگوں کو اپنے گھروں سے, ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیا. پھر کیا ہوا, more 50 lakhs of these arrived in Punjab within a matter of weeks. اب وہ پنجاب ہی ہے, وہ انڈیا کے پنجاب میں رہتے تھے. اس کے جیسے پنجاب اور دلی میں جو ہولوکاسٹ ہوئے, اس کے جیسے لوگ ڈر کے مارے پاکستان آ گئے. اور پاکستان پہ آئیں گے, ظاہر سی بات ہے پاکستان کی شروع میں اکانومی کہاں تھی, نہ کچھ ہے, نہ کوئی گورنمنٹ بنی ہے. اور پھر پاکستان کے اوپر پریشر پڑتا ہے کہ ان کو کھانا دو, ان کے گھر بناؤ, ان کے لیے یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں نا, اور اس میں پیسے لگتا ہے. پاکستان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا.
اور اگر کوئی بڑے اسٹیٹ میں بھی ہے تو بڑے اسٹیٹ بھی تباہ ہوتے ہیں ایسے، کیونکہ جس طریقے سے کتنے لاکھ لوگ آئے اب بتا رہے ہیں، اوور 50 لاکھ تو بہت زیادہ ہے، آف دیز ارائیوڈ ان پنجاب ود ان میٹر آف ویکس، بہت کم عرصے میں 2-3 ہفتوں میں آ گئے ہیں پنجاب۔ ہزاروں مرد، خواتین اور بچوں کے بے دردی سے قتل کر دیا گئے اور لاکھوں کو بے گھر کر دیا گیا، ان میں سے 50 لاکھ سے زیادہ چند ہفتوں میں ہی پنجاب آ گئے۔ The care and rehabilitation of these unfortunate refugees, stricken in body and in soul, presented problems which might well have destroyed many a well-established state۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ جسمانی اور روحانی طور پر دبے ہوئے ان بدقسمت مہاجرین، مطلب ظاہر سی بات ہے جسمانی کیونکہ ان کو مارا ہوگا، روحانی مطلب یہ ٹینشن میں ہوں گے یا سکون نہیں ہوگا، اس طریقے سے ان بدقسمت کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ جو حادثہ ہوا، مہاجر کیونکہ ہجرت کر کے آئے، دیکھ بھال اور بحالی نے مسائل پیش کیے، ظاہر سی بات ہے اس میں پیسے لگتے ہیں، ان کو کھانا پینا، کپڑے، مکان دینا، سب تو پاکستان اتنی حکومت اتنی امیر تھوڑی نہ تھی۔ پھر کیا ہے، جس نے بہت سے اچھی طرح سے قائم ریاست کو، ظاہر سی بات قائم ریاست بھی تباہ ہو جائیں گی، جس طریقے سے قائم ریاست کو تباہ کر دیا ہے، قائم ریاست بھی ہوں تو وہ بھی تباہ ہو جائیں، ظاہر سی بات ہے 50 لاکھ تو کم تو نہیں ہے نا، لیکن ہمارے دشمنوں کو جنہوں نے شروع ہی پھر but those of our enemies، لیکن ہمارے دشمنوں who had hoped to kill Pakistan at its very inception، دشمنوں جنہوں نے شروع ہی میں ان ذرائع سے پاکستان کو مارنے کی امید تھی، مایوس ہو گئے، by the means were disappointed، کیونکہ انہوں نے یہ طریقے استعمال کیا تو اس میں یہ فیل ہو گئے۔ Not only has Pakistan survived the shock of the upheaval, but also it has emerged stronger, more chastened and better equipped than ever۔ پھر پاکستان نہ صرف اس upheaval مطلب ہلچل کے صدمے سے بچا ہے، شوق مطلب ظاہر سی بات ہے صدمہ، بچا ہے survived upheaval ہلچل، بلکہ یہ اب پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط یعنی اسٹرانگر، کہیں زیادہ مضبوط، پاکیزہ، مور چاسنڈ، ٹھیک ہے، اور بہتر لیس نکلا ہے، ٹھیک ہے، بہتر نکلا ہے، بہت بہتر ہو گیا پاکستان۔ پھر ہے there followed in rapid succession other difficulties such as withholding by India of our cash balances, of our share of military equipment, and lately the institution of almost complete economic blight of a province۔ اس کے نتیجے میں دوسرے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر پاکستان تباہ نہیں ہوا تو پاکستان کے دشمن کوشش کریں گے کوئی اور طریقے سے تباہ کریں، تو انہوں نے کس طریقے سے تباہ کرنے کی کوشش کی، انہوں نے پاکستان کے کیش بیلنسز جو ڈیوائڈ ہوئے تھے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، تو انڈیا کے پاس سے تو انڈیا سے پاکستان کے پاس ٹرانسفر ہونے تھے وہ انہوں نے روک لیا، جو اکوپمنٹس تھے وہ پرانے دے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس کے نتیجے میں دوسرے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جیسے ہمارے نقد قوم کا ہندوستان کی طرف سے روکنا، یعنی پیسہ کیش بیلنس، فوجی ساز و سامان میں ہمارا حصہ، اور حال ہی تمہارے صوبے کی تقریباً مکمل معاشی بندش، یہ ساری کوششیں انہوں نے کی۔ I have no doubt that all right-thinking men and Indian Dominion deplore these happenings, and I'm sure that the attitude of the mind that has been responsible for them will change, but it is essential that you should take note of these developments۔ اچھا I have no doubt، مجھے اس میں کوئی شک نہیں، شک مطلب ڈاؤٹ، that all right-thinking men، کہ ہندوستان میں تمام صحیح سوچ رکھنے والے لوگ، رائٹ تھنکنگ من صحیح سوچ رکھنے والے لوگ، ان دا انڈین ڈومینین رکھنے والے، ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں، ان واقعات these happenings کہ یعنی افسوس کا اظہار کرتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسے واقعات کے ذمہ دار لوگ کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی، مطلب جو لوگ اس واقعات کی پنجاب اور دلی ہولوکاسٹ اور پھر یہ جو پیچھے کیش بیلنسز لوگ ہیں ان کی ذہنیت تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ لازمی ہے کہ تمہیں ان حالات پر نظر رکھنی چاہیے، مطلب آپ کو کیئر کرنی چاہیے اس سچویشن کی، جو سچویشن ہے پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ انڈین ڈومینین مطلب بیسیکلی انڈین ریاست، جو اس انڈین اسٹیٹ ہے۔ ہم لوگ ادھر تک پڑھتے ہیں، آپ سے اب کل ملاقات ہوگی،
اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. شکریہ.